السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے تقریباً 5-6 گھنٹے کے اندر کافی ایک طوفان آیا ہوا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر، چند مین اسٹریم میڈیا چینلز کے اوپر بھی، اور معاملہ ہے کہ جناب مریم نواز کا ایک انٹرویو جو میں نے آج سے تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 1 مہینہ پہلے کیا تھا، اس کے چند کلپس جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کافی لیکڈ جو کلپس ہیں جو بیسکلی انٹرویو کا حصہ نہیں تھے، وہ کافی وائرل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے بہت سے لوگوں نے سوال کیے، مجھے بہت سے فونز آئے کہ جی یہ کیا چکر ہے، یہ کس طرح ہوا ہے، یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، پس پردہ اس کی کیا کہانی ہے اور یہ معاملہ ہے کیا، ہوا کیا۔ میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ ساری ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو میرا سائڈ آف دا سٹوری بھی آپ کو پتہ لگے کہ ایکچولی معاملہ ہے کیا۔ آپ پہلے وہ کلپ دیکھ لیجئے جو کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ ہماری پراپرٹی ہے، لیکن چلیں جس نے بھی اس کو لیک کیا ہے ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ چوری ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے۔ وہ اس کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے ذرا غور سے اس پورے انٹریکشن کو غور سے سننا ہے، آپ نے ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے تاکہ پھر میں ڈیٹیل سے اس کے اوپر اپنا ورژن دے سکوں۔ نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی، وہ پتہ لگا کہ جناب 2008 میں انہوں نے ایک مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی۔ کیا ضرورت تھی جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے؟ نہیں، وہ گاڑی جو ہے وہ ان کو ایک جو ہمارے بہت قریبی دوست ملک ہیں، سعودی پرنس ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز نام تحفے میں ملی تھی۔ ہاں جی، کب ملی تھی؟ میں مجھے ایگزیکٹلی ایئر یاد نہیں، 90s کے اندر۔ ہاں، لیکن میری ایک بات سنیں، توشہ خانہ کی جب آپ نے گھڑی کی بات کی نا، توشہ خانہ سے قانونی طور پہ جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کوئی چیز خریدنا، پیسے جمع کرا کے جو پرسنٹیج حکومت پاکستان نے مقرر کی ہو، جی، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، وہ ایک الگ بحث۔ 90s میں لی ہوئی گاڑی، ایک سیکنڈ، لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے۔ ٹھیک، 90s میں لی ہوئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے، میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی تب، جی ایسے ہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں، جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں۔ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت، گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی، رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی۔ نہیں، لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں، نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے۔ سنو، نہیں، ممانعت ہے، گاڑیاں الاؤڈ نہیں، گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپول، مریم صاحبہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی۔ رولز کو 2008 میں ریلیکس کیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے ریلیکس کیا، اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی نہیں ڈال، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی 3 گاڑیاں دی، جس میں ایک لیکسس شامل ہے، BMW 7 سیریز میں آپ شامل کو ہے۔ ایک آنیسٹ بات بتاؤں، مجھے آنیسٹلی اس کا نہیں پتا، میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں، آپ چیک کر لیجیے گا، چیک کر، یہ پلیز کائنڈلی۔ ڈونٹ وری۔ ایک اور آپ کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی کہ آپ نے بھی ایک BMW گاڑی لی تھی، یہ توشہ خانہ سے نہیں تھی، توشہ خانہ سے نہیں تھی۔ میرے پاس کہاں ہے میری گاڑی؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، UAE کی رائل، اس کو بھی ابھی نہ کریں پلیز، میں پہلے سن لوں سوال، کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی۔ نہیں، UAE کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر، کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ یہ JIT کی رپورٹ میں آیا ہوا، یہ کیا ڈکلیئرڈ ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آپ کے پاس کبھی BMW گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ مریم صفدر اونڈ، یہ اب ایگزیکٹ رپورٹ بتا رہی، مریم صفدر اونڈ اے BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی in the year 2011-12. آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے؟ بند کر دیں ذرا پلیز۔ Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا اس کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کی کوئی ہوگی، مجھے اس پہ سے آنیسٹ، اس کے بعد میں اس کو چیک کر کے آپ کے پاس واپس آ سکتا ہوں۔ صفدر صاحب نے اس کے بعد، میرے پاس ویسے کبھی BMW نہیں تھی۔ آپ کی وہ کون سی گاڑی تھی جو نیب کے دفتر کے باہر ہٹ ہوئی تھی؟ وہ تھی
लैंड क्रूजर. लैंड क्रूजर थी. ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ है क्या अपने एसेट्स के अंदर. ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा. अच्छा. मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है. नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं है. ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा. नहीं, मैं अब आई विल गेट बैक टू यू विद दैट. अच्छा. मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन. ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010. मुझे नहीं पता, मैं चेक कर. अच्छा, आपको उसका नहीं पता. तो ये जनाब ये सारी गुफ्तगू थी. अब जरा आपको ना सबसे पहले इंटरव्यू से पहले जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा. इंटरव्यू के बीच में क्या हुआ है और इंटरव्यू के बाद क्या हुआ है. ये 3 पोर्शंस हैं इसके. आपने जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा एक बात ये कहता रहता हूं कि जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो हमेशा अगले की मर्जी से होते हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब अपनी मर्जी से किसी को इंटरव्यू देते हैं, किसी को नहीं देते. ये उनकी चॉइस है. आप कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते नहीं आप बैठे मुझे इंटरव्यू दें. नहीं, आप ये नहीं कह सकते. आप जबरदस्ती किसी के आगे माइक जाके उसके मुंह में ही डाल देते कि जनाब मैंने आपका इंटरव्यू करना है, मुझे नहीं पता, मुझे जवाब दें. आप ये नहीं कर सकते. ये एथिकली गलत होता है. ठीक है. तो यहां पे भी आपको सबसे पहले अगले की मर्जी इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या कह रहा है. वो आपको इजाजत दे रहा है इंटरव्यू के कि नहीं दे रहा. चलें, अब हो गई इजाजत वाली स्टेज आ गई, अगले ने आपको इजाजत दे दी. उसके बाद जाहिर बात है वो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ. अच्छा, आपने नोट किया होगा कि हमने 2 पार्ट्स में इस इंटरव्यू को रिलीज किया था और ये रफली तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 1 घंटा और 20 मिनट की तकरीबन रिकॉर्डिंग थी. मेरा जहां तक मुझे याद आ रहा है कोई 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग थी. लेकिन 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग जो थी ना वो हमने उसको ऑनर नहीं किया था. वो निस्बतन कम थी और वो निस्बतन कम इस वजह से थी क्योंकि जो हमारे टेलीविजन चैनल हैं उसके अंदर जो अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है एक इंटरव्यू का या एक प्रोग्राम का वो अराउंड 35-36 मिनट्स तकरीबन होते हैं. तो रिकॉर्डिंग आप हमेशा ज़्यादा करते हैं, फिर आप उसमें से कोशिश करते हैं कि यार जो बोरिंग पोर्शंस हैं जो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है या वो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहे हैं उनको कट डाउन करके आप उसको अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर लेकर आते हैं. जब ये इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया तो उसके अंदर बाकी सब कुछ जो है वो जारी बात है चल रहा था, सारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे. और ज़हन में रखिएगा मैंने ये इंटरव्यू मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना के जो है वो कंडक्ट किया था जिसके अंदर वेरियस टॉपिक्स थे. जिसमें फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होता है कि जी क्या मरियम नवाज़ को जो है चीफ ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, हमजा शहबाज के साथ ताल्लुकात, उसके बाद पार्टी आज किधर खड़ी है, जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी डिटेल से उसके बाद उसकी डिस्कशन होती है और उसके बाद मतलब हम इकॉनमी के ऊपर भी बात करते हैं. ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आता है, ये जो थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, ये जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं तो उसके ऊपर सडनली एक जगह पे जाके मरियम नवाज साहिबा वो पहले कहती थी मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल इसके बारे में इल्म नहीं है. और उसके बाद वो बीच में कहती हैं कि 1 मिनट जी रोक दें इसको, ये वाला पोर्शन मत डालिएगा. ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला पोर्शन रोक दें, ये मत डालिएगा. अब मसला ये था कि जब ये सब कुछ हो चुका था, जब ये उन्होंने कह दिया और उन्होंने कह दिया कि जी कैमरास बंद कर दें, ये रिकॉर्ड मत करें, तो जाहिर बात है हमारे उस वक्त, अभी आपको मैं बता देता हूं, हमारे उस वक्त तकरीबन कोई 6 कैमरास लगे हुए थे. उस पूरे रिकॉर्डिंग जो हो रही थी 6 कैमरास लगे हुए थे और तकरीबन जो हमारा स्टाफ गया हुआ था वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 से 12 लोगों का स्टाफ था जहां तक मुझे याद आ रहा है. 10 से 12 लोग, जिसमें कैमरामैन थे, जिसमें हमारे एनालिस्ट थे, प्रोड्यूसर्स थे, टेक्नीशियंस थे. हमारी बहुत बड़ी टीम गई हुई थी वहाँ पे. 10 से 12 लोग थे. उसमें से मेरे ख्याल में चंद कैमरे बंद किए गए जब उन्होंने कहा और चंद नहीं किए गए, ऐसा ही हुआ मेरे ख्याल में. और जाहिर बात है ये तो आपने खुद भी देखा है. जब वो सारे उसके बाद वो पोर्शन जो है दोबारा, अच्छा इसमें एक पोर्शन उन्होंने निकाल दिया हुआ है जिसमें मैं एक्चुअली फॉर्मली दोबारा कहता हूँ. चले मैं बल्कि वो आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ये सब कुछ गुजर गया तो उसके बाद मैंने दोबारा फिर परमिशन ली मरियम नवाज से, क्योंकि ये ज़रूरी है, एथिकली ज़रूरी है कि भाई हम अब दोबारा ऑन रिकॉर्ड जाने लगे हैं. ये देखिएगा जरा क्लिप. ये जो तोशाखाना जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर अब हम कर सकते हैं रिकॉर्ड, दैट्स फाइन. ये आपने देखा कि मुझे ये कहना पड़ा, ये एथिकली कहना पड़ता है आपको अगले को कि जनाब नाउ वी आर बैक ऑन द रिकॉर्ड. ठीक है. और उसके बाद इंटरव्यू दोबारा कंडक्ट होना शुरू हुआ. अच्छा, उसके बाद जब ये सारा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया, ये सारा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, तो
وہاں سے اس کے بعد ہم جب واپس آئے, اب واپس آ کے ظاہری بات ہے ہم جو میں اور میری ٹیم ہے, ہم نے بیٹھ کے اس انٹرویو کو جب اسیس کرنا شروع کیا کہ اس انٹرویو میں کیا کیا ہوا, کس طرح ہوا, کون سا پورشن انٹرسٹنگ تھا, کون سا نہیں تھا. یہ پرٹیکولر جو پورشن تھا, یہ جو لیکڈ کلپس ہیں, یہ جو آپ نے دیکھے ہیں, اس کے اوپر بیٹھ کے جب ہم نے ڈسکس کرنا شروع کیا تو پرابلم یہ آ رہی تھی ہمیں کہ یار باقی انٹرویو تو بہت جاندار ہے, اور آپ نے دیکھا ہوا, مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو بلکہ حیران ہو رہا تھا, پی ٹی آئی کے لوگ اس کو کر رہے تھے. بھائی جب یہ انٹرویو ریلیز ہوا تھا آپ لوگوں نے تب بھی اس کے بہت سے کلپس شیئر کیے تھے کہ جی بڑا زبردست انٹرویو ہے, بہت اعلیٰ کویشچنز ہیں. میں چاہتا تو میں اس وقت کیا ڈسکس کر رہے تھے, ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ایشو یہ ہے کہ اس پورشن کے اندر بھی بہت جان ہے, لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی یہاں پہ کیمرہ بند کر دیں, یہ پورشن آگے نہیں جانا چاہیے. اس کے اندر ایکچولی وہ جو پیچھے آپ آواز سن رہے ہیں نا, وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی آواز ہے. اس انٹرویو میں جب یہ انٹرویو کنڈکٹ ہو رہا تھا تو اس وقت مریم اورنگزیب اور پرویز رشید صاحب وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے, بیک ڈراپ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو گفتگو ہو رہی تھی مریم نواز صاحبہ کی, یہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے ہو رہی تھی. لیکن مجھے پرابلم یہاں پہ یہ تھی کہ وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی اس کو ریکارڈ مت کیجیے گا. اب جب وہ یہ کہہ چکی ہیں کہ اس کو ریکارڈ مت کیجیے گا, تو کیا ایتھیکلی میں اس پورشن کو آن ایئر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ایک صحافی ہونے کے ناطے مجھے ایک ایتھکس کے کوڈ کو فالو کرنا ہے ہر صورت میں. اور دوسری بات یہ, فار ایگزامپل میں 1 منٹ کے لیے وہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ, شہباز گل صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے تھے, اور جی فکس تھا, یہ انٹرویو فکس تھا. اور میرے بھائی اگر انٹرویو فکس تھا تو یہ جنرل باجوہ کا یہ والا جو پورشن تھا یہ نہیں نکال سکتے تھے ہم. Now let's commit. آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے, لیٹس کمٹ کہ جی ہم اگر گورنمنٹ میں آئے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہم کر کے دکھائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ آپ نے سنا, یہ جو 6 سیکنڈ کا سائلنس تھا, 5-6 سیکنڈ کا سائلنس تھا, یہ تو بہت امبیرسنگ تھا مریم نواز صاحبہ کے لیے. یہ کیوں نہیں نکالا ہم نے؟ کیونکہ یہاں پہ اس پورے پورشن میں انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ جی 1 منٹ کیمرہ بند کریں. یہ ایتھیکلی ریکارڈ ہو رہا تھا سب کچھ, اور یہ اسی طرح یہ آپ کو دکھایا بھی گیا. اور دیگر بھی اور بہت سے جو کویشچنز آنسرز تھے وہ سارے آن دا ریکارڈ چل رہے تھے. اب یہاں پہ بعد میں جب ریکارڈنگ ختم ہوئی اور ہم لوگ واپس آئے اپنے اسٹوڈیو میں, اپنی جو ایڈیٹنگ لیب تھی اس میں جب واپس آئے, تو ہم نے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کیا کہ یار اگر یہ پورشن ہم کر دیتے ہیں آن ایئر تو اس کے ظاہری بات ہے مجھے تو 4 تمغے اور لگ جائیں گے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت تعریف کر رہے ہیں اس بات کی کہ جی یہ بڑے زبردست سوال تھے مریم نواز سے کرنے والے. بالکل تھے, لیکن مجھے بطور صحافی اس وقت یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا تھا میں اس کو اس کو آن ایئر جانے دوں یا نہ جانے دوں. تمغے تو لگ جائیں گے 4, مسالہ بھی مل جائے گا کہ بھائی یار منصور نے جو پورشن نہیں ریکارڈ ہونا چاہیے تھا وہ بھی دکھا دیا. لیکن ایز اے جرنلسٹ میں ایتھیکلی کیا یہ صحیح کروں گا یا نہیں؟ اور تب ہم نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ پورشن ہم آن ایئر نہیں کر سکتے, کیونکہ جو گیسٹ ہے اس نے کہہ دیا کہ جی یہ مت چلائیے گا. میں اس ایتھکس کے کوڈ سے باؤنڈ ہوں, میرے ہاتھ بندھے ہوئے اس کے اوپر. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے, یہ آئندہ مستقبل میں بھی اگر میرے ساتھ کبھی کوئی گیسٹ بیٹھے گا اور مجھے کہے گا جی پلیز یہ پورشن مت چلائیے گا, آئی ول ہیو ٹو فالو دیٹ. میں ان یوٹیوبرز میں سے نہیں ہوں جو بیٹھ کے سیکرٹ ریکارڈنگز کر کے جو ہے اپنے ویوز کی خاطر جو ہے وہ مسالہ ڈال دیں گے. میں نہیں کر سکتا, یہ میں نہیں کروں گا میں, کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کے خلاف ہی آواز اٹھائی ہے. پی ٹی آئی والے اس وقت بڑے بھنگڑے ڈال رہے ہیں, ہاں کیا بات ہے یہ کر دیا انہوں نے. ان کو میں نے باقی بھی جو پورا انٹرویو تھا اس میں اور بھی بہت سے سوال تھے جس کے اوپر وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, لیکن اس کے ذریعے ظاہری بات ہے ان کو مریم نواز کے اوپر اٹیک کرنے کا تو ایک پوائنٹ مل گیا, میرے اوپر بھی وہ اٹیکس کر رہے ہیں. یہ دیکھیں مریم نواز نے کہا اور اس کے بعد منصور نے کہہ دیا جی بالکل ڈونٹ وری. یس آئی ہیڈ ٹو سے ڈونٹ وری, کیونکہ میں ایک صحافی ہوں اور مجھے اس ایتھکس کو فالو کرنا ہے. تو اس طرح پھر ہم نے اس کلپ کو نکالا اور ہم نے کہا کہ یہ آن ایئر نہیں جائے گا. اچھا دوسری بات یہ, کیا ہم نے تو اس کو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, دیر آر ادر پورشنز آلسو جو ہم چھوٹے چھوٹے پورشنز تھے, کیونکہ ہم نے اس کو ٹائم باؤنڈ کرنا تھا. آپ ذہن میں رکھیے گا یہ تقریباً 2 گھنٹے کا پروگرام ہے, ہم اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے میں نہیں لے جا سکتے اسے. ہمیں چھوٹے اور پورشنز بھی جہاں پہ ہمیں لگا یار یہ بورنگ ہے یا ریپیٹیٹو ہو رہا ہے, یہ بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, ہم نے وہاں پہ بھی اس کو ایڈٹ کیا.
اچھا دوسری بات یہ, اس کے اندر یہ جو کلپ مریم نواز والا ہے اس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے, I'll get back to you on this. جب وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں تو اس کے بعد پھر میں کیا اس کو کروں گا, اس کا میں کیا جواب دوں؟ تو دس از دا ریزن کہ یہ کلپس جو ہیں وہ اس پہ نکالے گئے. اب ظاہری بات ہے ایک سوال جو آ رہا ہے سب سے بڑا, جو دوسرا ایک جو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں انٹرویو جو ہے یہ لیک کس طرح ہوا, یہ پورشن جو ہے یہ لیک کس طرح ہوا. ہاں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے اس ساری چیز کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہماری ٹیم, میں نے آپ کو جس طرح بتایا 10 سے 12 لوگ تھے جو اس پورے چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے. اب ہم نے جہاں پہ سی سی ٹی وی, ہماری جو لیب ہے جہاں پہ اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ سی سی ٹی وی بھی لگا ہوا ہے, ہم نے اس کی فوٹیج کو بھی ایگزامن کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جس کمپیوٹر کے اندر یا جس مشین کے اندر ایڈیٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ تقریباً رفلی 5 سے 6 لوگوں کا ایکسس تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 5 سے 6 لوگوں کا ایکسس تھا اس مشین کے ساتھ. اور کرنے کو تو ظاہری بات ہے میں شک کرنے کو تو 5 سے 6 لوگوں کے اوپر شک کر دوں, لیکن میرے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہے کیونکہ کام تو اس کے اوپر ہوتا رہا, مختلف لوگ اس کو آ کے دیکھتے رہے, چیک کرتے رہے, کام کرتے رہے. اس میں سے کس نے اس کلپ کو نکالا یہ ابھی میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتا. میرے لیے بہت آسان ہے, میں اس وقت اٹھا کے سارا کسی اور کے کندھے کے اوپر ڈال دوں گا بھائی یہ قصوروار ہے, مارو اینو چھتر مارو. آئی کانٹ ڈو دیٹ. یہ بھی ایتھکس ہیں. ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں جو اس انٹرویو کے میرے خیال میں 2 کے 3 دن کے بعد ہماری ٹیم سے الگ ہو گئے تھے. وہ ریزائن کر گئے تو انہوں نے کہیں اور جاب کرنی تھی. 1 منٹ کے لیے شک اس کے اوپر بھی آیا کہ یار یہ کیا چکر ہے, انٹرویو ہوا اور 2-3 دن کے بعد اس نے ریزائن کر دیا. لیکن میں اس کے اوپر بھی الزام نہیں نہ میں اس کا نام لوں گا نہ میں اس کے اوپر الزام لگا سکتا ہوں. تو میں اس لیے, دوسری بات یہ کہ یہ جس مشین کے اندر کام ہو رہا تھا اس کے اوپر انٹرنیٹ کا بھی ایکسس ہے. ہم یہ بھی اینگل چیک کریں کہ یہ کہیں ہیک ہوا ہے, ہیک کر کے یہ فوٹیج نکالی گئی ہے, وی ڈونٹ نو. لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر آتی ہے, ایز اے جرنلسٹ میرے اوپر آتی ہے. اور میرے لیے یہ امبیرسنگ سچویشن ہے کہ جب میں نے اپنی گیسٹ کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ چیز آن ایئر نہیں جائے گی تو ہاؤ ڈڈ دس کم آؤٹ. یہ نا انصافی ہے, یہ ایک ایسے شخص کے ساتھ نا انصافی ہے کہ یہ بالکل وہ تاثر ہے کہ میں نے کوئی سیکرٹ ریکارڈنگ کی اور لیک کر دی. اور اس کی ریزن میں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میرے اپنے ساتھ ہو چکا ہے. اس طرح ایک جرنلسٹ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی اور اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور میری فیملی ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اور اس شخص نے بیٹھ کے یوں کر کے اپنے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا تھا اور مجھ سے وہ ویسے گفتگو کر رہا تھا, اور دور اس کا کیمرہ مین کھڑا ہوا تھا اور وہاں سے بیٹھ کے وہ سیکریٹلی ریکارڈنگ کر رہا تھا. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں خود بھی صحافی ہوں. میں نے 1 منٹ میں پکڑ لیا اس کو. میں نے اس کے ہاتھ سے مائک پکڑا تو مائک آن تھا, اس کے اوپر ریڈ لائٹ چل رہی تھی. میں نے پکڑ لیا اس کو. جا کے اس کا پھر میں نے کیمرہ مین دیکھا, کیمرے سے اس کے بیٹھ کے جب فوٹیج نکالی تو دیکھا وہ سیکریٹلی بیٹھ کے ریکارڈ کر رہا تھا. یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں. یہ جس نے بھی حرکت کی ٹھیک ہے, اس نے بیٹھ کے ہوگا اس کا نون لیگ کے خلاف ہوگا یا مریم نواز کے, یا میرے ہو سکتا ہے خلاف ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے نا وہ میرے خلاف ہو. تو اس نے 4 تمغے تو اپنے کندھے پہ ڈال لیے, لیکن کام بڑا ہی گھٹیا اور ان ایتھیکل تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ میں مثال کے طور پہ میں مختلف اس کے اوپر کامنٹس دیکھ رہا تھا. یہ اشوک صاحب ہیں, از اے ویری سینئر جرنلسٹ فرام انڈیا. یہ پروفیسر ہیں اور کالم لکھتے ہیں, گلف نیوز کے اندر بھی کالم لکھتے ہیں. تو انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا, کہا انڈیا سو کالڈ سیلیبریٹڈ جرنلسٹ نیڈ ٹو لرن فرام دیئر پاکستانی نیبرز ہاؤ ٹو انٹرویو کنٹریز موسٹ پاورفل. میں نے جتنے سوال کیے, شکر ہے یہ سوال چلیں لیک ہو گئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ سوال بھی کیے گئے تھے. یہ نہیں تھا کہ یہ بھی چھوڑ دیے گئے تھے, لیکن صرف پرابلم یہ تھی کہ اس وقت میری جو گیسٹ تھی اس نے کہہ دیا تھا اس کو ریکارڈ مت کیجیے گا. And when someone says that, you are bound to do that. چلے میں آپ کو اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں آج کیونکہ کئی سال ہو چکے ہیں اس بات کو, آج سے تقریباً میرے خیال میں 13-14 سال پہلے کی بات ہے. میں اس وقت سپورٹس جرنلزم کرتا تھا. یونس خان صاحب اس وقت پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے. ساؤتھ افریقہ کی یہ بات ہے, جوہانسبرگ کی. پاکستان ٹیم ایک میچ ہار گئی. میچ ہارنے کے بعد میں یونس خان کا انٹرویو کر رہا تھا. وہ کرتے یونس خان کے ساتھ جو ہے نا وہ سوال کو ذرا سخت ہوا, وہ تپ گئے, اور وہ کیمرے کی ریکارڈنگ کے سامنے ہی جو ہے وہ وہاں پہ نا میری ان سے تو میں ہو گئی.
یہ ہوا تھا, یہ واقعہ ہوا تھا, کیونکہ کافی دیر ہوگی اس لیے میں آج شیئر کر رہا ہوں. لیکن بعد میں یونس خان کو ریئلائز ہوا, انہوں نے بیٹھ کے سارا پیچ اپ کیا, انہوں نے کہا یار پلیز یہ مت چلائیے گا. اینڈ میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ڈونٹ وری, آبویسلی میں کوئی پرسنل گرش تو نہیں تھا میرا ان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے لکھا, ایکچولی ٹویٹ کیا انہوں نے کہ باجی مریم اورنگزیب مسالے والی سرکار نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کی بات شامل نہیں کرنی, اسے رہنے دو یار. اور منصور علی خان نے اچھا بچہ بن کے اسے رہنے دیا. اور منصور صاحب وی لاگ میں بیٹھ کر ایسی رنگ بازی کرتے ہیں جیسے لاہور کے سب سے بڑے بدماش یہی ہیں. اچھا شہباز گل صاحب, میں آج آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ آپ ایکسپریس نیوز آئے تھے میرے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے, اور ایک سوال جب وہ پروگرام ختم ہوا تھا, ایک سوال کے اوپر آپ اتنے تپ گئے تھے کہ اس کے بعد آپ نے اس آفس کے اندر بیٹھ کے جو بدماشی کی تھی اور اس کے بعد جو آپ نے حرکتیں کی تھی, صرف اس ایک سوال کے اوپر, میں نے آج تک کبھی اس بات کو شیئر نہیں کیا کہ اس کے بعد سب کچھ کیا ہوا تھا. اور آپ کو آج ایک بات بتاؤں شہباز گل صاحب, یہ آپ کو پتا بھی نہیں تھا, یہ نہیں ہوگا آپ کو پتا, اس سارے واقعے کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. جی وہ جو آپ نے وہاں پہ بدماشی دکھائی تھی نا اس وقت, اور جو غلغو پاڑا آپ نے کیا تھا, اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. لیکن میں نے آج تک وہ ویڈیو کبھی لیک نہیں کی اور نہ کبھی دکھائی. شاید اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بھی ایتھیکلی غلط ہوتا, کیونکہ وہ بھی ان ایتھیکل ہوتا, ایون دو آپ نے بدتمیزی کی تھی وہ, اور وہ بھی ایک سوال کے اوپر کی تھی کہ کیوں پوچھا مجھ سے یہ سوال. یاد ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہے, آپ کو پتا ہے میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں. لیکن وہی بات ہے نا, آپ کو ایتھکس کے بارے میں کیا, آپ کو ایسی کی تیسی کیا فرق پڑتا ہے. اور آپ کو جو انٹرویو آپ کو لگتا ہے جناب یہ بڑا فکس تھا, آپ اپنے کسی لونڈے لپاڑے سے یہ اس طرح کا انٹرویو کروا کے دکھائیں, عمران خان کا کروا لیں, یہ اس طرح کے سوال پوچھ کے دکھوا دیں. تو مجھے پتا ہے پوائنٹ سکورنگ کا آپ کے پاس موقع آیا ہے, کھل کے کھیلیں. لیکن دوسری بات یہ, ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے پھر بولنے کے لیے. وہ واقعہ میں پورا نریٹ کرنا شروع کر دوں تو آپ کو شرمندگی ہوگی, پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جاسمین منظور صاحبہ نے, وہ بھی ہماری کولیگ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, دس از ایکسٹریملی ان پروفیشنل, ایکسٹریملی ان ایتھیکل when someone whoever that may be request not to record, then it is binding on the anchor, journalist and the team to stop. exactly وہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نہیں کر سکتے. جاسمین منظور صاحبہ میری سینئر ہیں, وہ شکر ہے کہ انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا کہ آپ نہیں ریکارڈ کر سکتے بھائی جب اگلے نے آپ کو کہہ دیا. اینڈ دیٹ از دا ریزن دس پورشن واز ناٹ آن ایئر. لیکن شکر ہے کم از کم آج یہ تو آپ لوگ کہہ سکیں گے کہ جتنا پورا انٹرویو تھا, وہ 2 گھنٹے کا جو پورا انٹرویو تھا, اس میں میں نے تمام سوال کور کیے. ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی بہت پرفیکٹ ہوں, اس میں سے شاید پھر بھی مجھ سے 1-2 سوال رہ گئے ہوں گے, میں بالکل مانتا ہوں, میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں. میں پہلے بھی جب میں نے وہ انٹرویو کیا تھا, میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے ڈفرینٹ سیٹ آف کوشچنز ہوتے, لیکن فرق 19-20 کا ہی ہونا تھا, اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں پہ بھی دس از دا ریزن کہ جس کی وجہ سے یہ کلپ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے جس نے یہ حرکت کی ہے بڑی گھٹیا اور نیچ حرکت کی ہے, جس کو شاید جرنلسٹک ایتھکس کا نہیں پتا تھا. اس نے کہا جو مسالہ دے ملتا ہے پینل کرو, کڈو انہوں. وی ڈونٹ نو ہو ڈڈ دس, وی آر اسٹل انویسٹیگیٹنگ, لیکن غلط تھا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. اور میں اس کے لیے ظاہری بات ہے مجھے بڑے کم ایسے موقع آئے ہوں گے جہاں پہ مجھے شرمندگی ہوئی ہے کہ یار اس طرح کی حرکت ہوئی ہے, اور میرے اپنے کریئر کے اندر یہ ایک ایسا ہی موقع ہے. کیونکہ میں اپنے گیسٹ کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں نا, یا میرا کوئی گیسٹ میرے ساتھ پروگرام میں آ کے بیٹھتا ہے یا مجھے انٹرویو دیتا ہے, وہ میری رسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں, وہ اینکرز جو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ جو گیسٹ اٹھ کے اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, تو آپ ان کی جو مرضی بےزتی کریں, ڈزنٹ میٹر. نہیں, یہ غلط ہے. انہوں نے آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا, انہوں نے آپ کی رسپیکٹ کی ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو بی کٹیس ٹو دیم وین یو کوسچن دیم. اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر ارسلان خالد ہیں جو سوشل میڈیا ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جی یہ بات منصور علی خان کے کریڈٹ پہ جاتی ہے کہ انہوں نے پورے ہوم ورک کے ساتھ وہ تمام سوالات کیے جو کسی بھی پروفیشنل صحافی کو کرنے چاہیے. ان کلپس کا فائنل ایڈٹ میں نہ ہونے کو لے کر منصور پہ تنقید بلا جواز ہے. ظاہری بات ہے بھائی, میں نے اگر دیکھیں جو انٹرویو فکسڈ ہوتے ہیں نا, اس کے سوال بھی پھر فکسڈ ہوتے ہیں. اس طرح کے سوال نہیں ہوتے پھر وہ بیچ میں, نہ جنرل باجوہ کے والے سے سوال ہوتا ہے, نہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو چیف آرگنائزر ہونا چاہیے, آپ ڈیزرو کرتی ہیں,
اور نہ اس کے اوپر جو ہے یہ باقی اس قسم کے تمام کوشچنز ہوتے ہیں. اچھا پھر کچھ لوگ ایک اور چیز بھی ساتھ ملا رہے ہیں کہ جی میں نے میرا ایک بڑا کلپ وائرل ہونا شروع ہوا تھا جس میں نے کہا تھا جی کسی کا باپ بھی انٹرویو نہیں روک سکتا. بالکل, اور میں نے اس وقت بھی بات کی تھی بھائی یہ مریم نواز کے انٹرویو سے پہلے نہیں تھا, یہ پہلے کا ریکارڈڈ تھا, اور انٹرویو رکوانا کوئی اور چیز ہے. دیٹ از سم تھنگ ایلس کہ آپ نے پورا انٹرویو ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد کہہ دیا جائے. ہوا ہے میرے ساتھ اس طرح ماضی میں کہ انٹرویو رکوانے کی بھی کوشش کی گئی ہے, نہیں روکا, لیکن دوران انٹرویو اگر کوئی کہہ دے کہ جی اس کو مت ریکارڈ کریں, میں آئندہ بھی نہیں کروں گا. آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, میں آئندہ بھی نہیں کروں گا. چلیں عمران خان صاحب کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور بولیں. عمران خان صاحب کا جب میں نے انٹرویو کیا تھا نا بطور پرائم منسٹر, تو اس انٹرویو کے بعد, کیونکہ اس انٹرویو کے دوران وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا تھا اس میں شبلی فراز صاحب, عمران خان صاحب کے ملٹری سیکرٹری, یہ دو لوگ اس انٹرویو کے دوران وہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اسی طرح جس طرح مریم اورنگزیب اور پرویز رشید پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اس پورے انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ پورشن ریکارڈ مت کریں یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن جب انٹرویو ہو گیا اور میں اسلام آباد میں تھا, میں واپس لاہور جا رہا تھا, تو مجھے غیر سرکاری ادارے سے ایک فون آیا, ٹھیک ہے, اور مجھے کہا گیا کہ جی ایک سوال جو ہے وہ اس میں سے نکال دیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جی یہ آپ کی خواہش ہے یا پرائم منسٹر کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑیں, بس آپ وہ سوال ایک نکال دیں. میں نے کہا, میں نے پھر ان کے ساتھ اس وقت آرگیو کیا. میں نے کہا دیکھیں جب وہ انٹرویو ہم نے ریکارڈ کیا تھا نا تو اس وقت پرائم منسٹر کو کوئی پرابلم نہیں تھی, عمران خان صاحب کو کوئی پرابلم نہیں تھی, انہوں نے جواب دیا اس چیز کا, تقریباً 2.5-3 منٹ کا جواب دیا تھا انہوں نے. میں نے کہا ان کو پرابلم نہیں تو آپ کیوں نکلوا رہے ہیں بیچ میں؟ اس بات کے اوپر میری 15-20 منٹ بحث ہوئی تھی اس وقت ان صاحب کے ساتھ. ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جنہوں نے کال کی تھی. تو میں نے پھر ان کو کنونس کیا کہ نہیں میرے خیال میں آپ اس کو جانے دیں, اور الٹیمیٹلی پھر وہ گیا. یہ نہیں کہ وہ کٹ گیا, وہ گیا وہ اس لیے کیونکہ وہ غلط ہونا تھا اگر ہم اس کو کاٹ دیتے. تو یہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ آرگومنٹس ہوتے ہیں, بعد میں انٹرویوز کے بعد بھی یہ ٹھیک تھا وہ غلط تھا یہ تھا, لیکن آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں انٹرویو جس طرح ریکارڈ ہوا ہے وہ اسی طرح ہی جائے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا. ظاہری بات ہے یہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں, آپ اس بات سے ایتھیکلی آپ سمجھتے ہیں میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, یہ آپ کی چوائس ہے, لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ تھا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.